بانو قدسیہ کہتی ہیں، عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ درد کیا ہے؟ آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوئے کھو دیں اور آپ کو یہ تک نہ یاد رہے کہ آپ بھی اہم ہیں۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا، کیونکہ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ ایک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اسی طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ اگر کسی انسان نے آپ کا سب کے سامنے تماشا بنایا ہو، بعد میں معافی بھی مانگ لے، تو آپ دوبارہ اس کے پاس جانے کی غلطی بھی نہیں کیجیے گا۔ آپ کے اخلاق کی قدر لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ لوگ خود کو کتنا بھی اچھا سمجھیں، ان کے بات کرنے کے طریقے سے ان کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ عورت تو وہ گوہر نایاب ہے کہ جب ماں جیسے منصب پر فائز ہوتی ہے تو جنت کے سرداروں کی جنت بھی اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ وقت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں، مانگتے نہیں۔ سچا پیار عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے اور بیوقوف عورت اپنی انا کے باعث اسے کھو کر زندگی بھر پچھتاتی ہے۔ میرے رب کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا نہیں کر سکتا۔ انسان تب تک انسان رہتا ہے جب تک اس کے دل میں دوسرے کے لیے محبت ہو۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، پھر اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ شادی ہونا اور شادی کرنا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شادی ہونا میں مجبوری کا دھبا عورت کی زندگی برباد کر دیتا ہے، جبکہ شادی کرنے میں خوشی کا معیار جنت جیسا ہوتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سمجھانے والا شخص سب سے برا لگتا ہے۔ کچھ احساس ہو جاتا ہے اور کچھ دعائیں بہت خاموش قبول ہو کر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ہمیشہ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ انسانوں کو موجودہ عیبوں کے ساتھ قبول کرنا۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ ہیرو بھی ہیروئن تک پہنچنا چاہتا ہے اور ویلن بھی۔ صرف راستے کے انتخاب سے ایک ہیرو ٹھہرتا ہے اور دوسرا ویلن۔ جو لا حاصل ہو اس سے محبت نہیں، عشق ہوتا ہے۔ اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان سے میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدرت کے لیے انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات اہمیت نہیں دیتا۔
گمشدہ چیز وہاں سے ملتی ہے جہاں وہ کھو جاتی ہے، سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے دوبارہ نہیں ملتا۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ تمہیں اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیزیں بازار سے مل سکتی ہیں۔ غریب کتنا بھی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکی ہوئی امید۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے، مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب وہم کا کھیل ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔